اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ واقعات میں بہت سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایک واقعے کو اور طرح سے بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ اور طرح سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہی کیفیت ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے فرد تھے، بہت حسین و جمیل تھے، شخصیت قادآور تھی، لیکن شروع ہی سے گمسم رہنے والے اور اس زمانے کی برائیوں سے دور رہنے والے تھے۔ وہ علاقہ شام اور حجاز کے درمیان علاقہ ہے جو عاد و سمود کا علاقہ تھا۔ عاد پہلے گزر چکے تھے، اس کے بعد سمود کی قوم آئی۔ یہ بڑے انجینئر قسم کے لوگ تھے، بڑے کاریگر لوگ تھے۔ یہ پہاڑوں کو اس طریقے سے کاٹتے تھے کہ ان سے بہت شاندار مضبوط محل بنا لیتے تھے۔ کیونکہ پہاڑی علاقہ تھا، اس لیے پانی کی کچھ کمی تھی۔ اس کے لیے مخصوص حوض تھے بنے ہوئے جہاں سے یہ پانی استعمال کرتے تھے۔ کچھ روایات میں ایسا بھی آتا ہے کہ پانی باافراد تھا، لیکن یہ بات ذہن تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ جو معجزہ ان کو دیا گیا تھا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پانی باافراد نہیں تھا۔ میں آگے چل کر بیان کروں گا کہ کیوں۔ جب حضرت صالح علیہ السلام پختہ عمر کو پہنچے، جوانی کی عمر کو پہنچے، جیسا کہ خدا تعالیٰ قانون ہے کہ وہ اپنے انبیاء کی اپنی نگرانی میں تربیت کرتا ہے اور انہیں ایک خاص عمر یعنی 40 سال کی عمر تک اپنے زیر نظر پہنچاتا ہے اور اس کے بعد انہیں نبوت عطا کرتا ہے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی اور انہیں حکم دیا گیا کہ آپ اسلام کی تعلیم تبلیغ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، جو کہ ہر چیز کا مالک و مختار ہے، اور وہ قوم جن لوگوں کو جن بتوں کو ماننے والی تھی ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں تھا۔ معمول کی بات ہے، تمام انبیاء کو ان حالات میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ صالح علیہ السلام کو بھی انہی حالات میں سے گزرنا پڑا۔ جب انہوں نے تبلیغ شروع کی تو قوم نے نہ مانا، اعتراضات کیے۔ آخر میں انہوں نے ایک مطالبہ کر دیا کہ کیا آپ اس پہاڑی میں سے ایک گابن اونٹنی نکال سکتے ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، بھائی یہ معجزہ تو ہو جائے گا، اللہ قادر ہے، ہر چیز پہ وہ کر دکھائے گا، لیکن اس کے بعد آپ کو مہلت نہیں ملے گی۔ لیکن وہ شریر لوگ تھے، وہ نہ مانے، وہ اپنے مطالبے پر قائم رہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کے سامنے اس پہاڑی میں سے گابن اونٹنی نکال دی۔ اس پر صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، ایک شرط ہے تمہاری، ایک دن اس تالاب سے پانی یہ اونٹنی استعمال کرے گی اور دوسرے دن پانی تم استعمال کرو گے۔ یہ تمہیں باڑی لگا دی گئی ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرو گے۔ اگر اس کی خلاف ورزی کرو گے تو تم پر خدا کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ وہ شریر قوم تھی، کہاں ماننے والی تھی۔ ان میں سے کچھ شریر لوگوں نے، جن میں قدار بن سالف کا نام لیا جاتا ہے، کہ اس نے اس اونٹنی کو مار دیا، قتل کر دیا۔ جب اونٹنی کو قتل کر دیا تو صالح علیہ السلام نے کہا قوم کو، کب تم تیار ہو جاؤ، تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل آنے والا ہے۔ جب صالح علیہ السلام نے یہ بات کی تو اس قوم کے شریروں نے کوشش کی وہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو خبر دے دی۔ وہ اپنے متبعین جو چند لوگ ان پر ایمان لائے تھے ان کو ساتھ لے کر چھپے سے نکل گئے۔
اب جب صالح علیہ السلام اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب تیز آندھی یا بگولے کی صورت میں ان پر نازل کر دیا. ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. ان میں سے کوئی کچھ باقی نہ بچا، صرف مکانات باقی رہ گئے، جیسا کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی ذکر کیا ہے. ہر قوم کی کہانی ایک سی ہوتی ہے. جب اس کے رہنمائی دینے والے انبیاء کرام وہاں پہنچتے ہیں تو وہ لوگ اس کی مخالفت کرتی ہے، ان سے دشمنی کرتی ہے، ان کو ہر طرح سے ستانے کی کوشش کرتی ہے. جب وہ نہیں مانتے تو وہ ایسی چیزوں کا مطالبہ شروع کر دیتے ہیں جو ان کے لحاظ سے، ان کی عقلوں کے لحاظ سے ناممکن ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ ہر قسمی کام کی قدرت رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، جانتا بھی ہے. جب ان پر عذاب آ گیا، جو ختم ہو گئے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ صالح علیہ السلام تو اس بستی سے چلے گئے تھے. پھر آئندہ اللہ تعالیٰ کا وہی قانون، وہی طریقہ، جب آبادی بڑھی اس کے بعد اور قومیں آئیں ان کی ہدایت کے لیے، اور انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے برگزیدہ بندے، اپنے انبیاء بھیجتا ہے، وہ انہیں ہدایت کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن لوگ نہیں مانتے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پھر اپنے دوسرے نبی کو بھیج دیتا ہے. اس طرح لگاتار اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بار بار انبیاء کو بھیجا. جیسا کہ قرآن شریف میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے کچھ انبیاء کو قتل کیا اور کچھ کی نافرمانی کی. لیکن اس کے باوجود جو میرے ذہن میں بات آتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام الاوقات مقرر کیا ہوا ہے. اس کائنات کا، اس دنیا کا ایک نظام الاوقات ہے. اس وقت تک اس دنیا چلنا ہے اور اس کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے. اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ وہ ہر وقت ان لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے انبیاء کو ارسال کرتا رہتا، تاکہ وہ بھٹکی ہوئی راہ چھوڑ کر سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر آ جائیں. معزز ناظرین سامعین، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ تھا. خود ہی انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا. جب اللہ تعالیٰ نے وہ پورا کر دیا تو خود ہی اس کے مخالف ہوئے اور اس بیچاری اونٹنی کی پونچھیں کاٹ کر اس کو مار دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام. اللہ حافظ.